اب ہم مائکروسافٹ ایکسل کی بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے. یہ فارمیٹ کا مینیو ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے. اس کی شارٹ کٹ کی Alt O دی گئی ہے. آئیے تو اس پہ کام کرتے ہیں. فارمیٹ کے مینیو پر کلک کرنے پر آپ کا سب سے پہلا جو مینیو اوپن ہوتا ہے وہ سیلز کا ہے کہ آپ اپنے سیلز کو کس طرح سے فارمیٹ کرتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول 1 ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جنرل اس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ اس سیل کو سلیکٹ کر لیں جس کو ہم فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کمانڈ پر کلک کریں. آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا جس میں پہلا ٹیگ جو ہے وہ نمبر کا ہے کہ آپ نے اس میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ کس طرح کے فارمیٹ میں آپ کے سامنے آئے. کیونکہ یہ سمپل ایک ٹیکسٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو جنرل کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی اور کیٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں فرق پڑ سکتا ہے. اسے آپ جنرل رہنے دیں. اس کے بعد میں سیل کو چینج کر دیتا ہوں. جیسے یہ میں نے 2008 لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. فارمیٹ میں جائیں اور سیلز کی کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیے اب یہ نمبر کا آپشن میں نے سلیکٹ کیا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے الفاظ کو ڈیسیمل پلیس کر سکتے ہیں. جیسے کہ سمپل کے طور پہ دکھا رہا ہے یہ مجھے کہ اگر 2008 کے آگے میں اگر ڈیسیمل لگاؤں اشاریہ لگاؤں تو اس کے بعد کتنی صفرز آنی چاہیے یا کتنے فگرز آنی چاہیے. تو وہ یہاں بائی ڈیفالٹ 2 آ رہے ہیں. اگر میں 2 یوز کروں گا 2 سے زیادہ کروں گا تو یہ فگرز بڑھتی جائے گی. یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفریں بڑھتی جا رہی ہیں جتنی میں صفریں اس پہ لکھوں گا. اس طرح دیکھیے نیگیٹو نمبرز ہیں. یہ سیٹنگز آپ کو اس طرح کی دکھائی دے گی کہ نیگیٹو نمبرز آپ کو کس پوزیشن میں دکھائی دیں. اس طرح ان کے ساتھ مائنس لگا ہو یا کلر چینج ہو تو یہ سیٹنگ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آپشن دیا گیا یوز 1000 سیپریٹر کہ ہر 3 فگرز کے بعد ایک سیپریٹر کا استعمال کریں. اگر اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیے کہ یہ 2008 ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ 2008 ہے تو اس کے لیے سیپریٹرز وہ یوز کرے گا. اس کو آپ اپلائی کروا کے دیکھیں. یہ دیکھیے میں اس پہ 3 ڈیسیملز کو اپلائی کروا رہا ہوں. اوکے کریں گے تو ابھی 2008 کے آگے ڈیسیمل کے بعد 3 صفرز لگ گئی ہیں. یا اگر کوئی ویلیو ہمارے پاس ہوگی اس قسم کی جیسے 2008.052 تو وہ فگرز یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کی شو کرے گا. یہ جب ہم فارمولے سیکھیں گے اس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس کا استعمال کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہے. آگے ڈیٹ کا آپشن ہے. میں نے اس پہ ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ڈیٹ کے فارمیٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. سیل پر جائیے. یہاں پہ آپ کو ڈیٹ کا فارمیٹ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا کیونکہ میں نے وہاں پہلے ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. تو یہ ڈیٹ کے فارمیٹ میں مختلف فارمیٹس ہیں. ان میں سے اپنی پسند کا کوئی فارمیٹ آپ سلیکٹ کر لیں جو فارمیٹ آپ کو پسند ہو اور اس فارمیٹ کو آپ اس پہ اپلائی کروا دیں. یہ فارمیٹ ہے لوکیشن ہے کہ آپ کون سے ملک کی انگلش یوز کر رہے ہیں. یہاں سے لینگویج سلیکٹ کرنے کے بعد بھی آپ جیسے اگر میں فارسی لے لیتا ہوں دیکھیے فارسی لحاظ سے ہی اس میں مہینے اور تاریخیں آپ کو دکھائی دیں گی. اسی طرح سے بہت سی اس میں لینگویجز ہیں. ایون کہ اس میں اردو بھی دی گئی ہے. جب اردو آپ سلیکٹ کریں گے تو اردو کے لحاظ سے جو تاریخیں ہیں جیسے دیکھیے آپ کو دکھائی دے رہی ہے 14 مارچ 2001 آپ کو یہ ایک فارمیٹ دکھا رہا ہے. تو آپ اس پہ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر اوکے کریں گے تو وہی فارمیٹ آپ کا یہ دیکھیے دن مہینہ اور مہینے کی ڈیٹ اور سال آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے فارمیٹ سے چینج کر سکتے ہیں. یہ میں نے ایک فگر لکھی ہے. اس کو ہم کرنسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کرنسی اس کی کیسی چینج ہو سکتی ہے. کرنسی کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کے ساتھ ایک سمبل جو ہے وہ اسائن ہوگا. یہ ڈیسیمل پوزیشن بھی آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور سمبل بھی اسائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیسیمل پوزیشن 0 کر دیں گے تو یہ صرف کرنسی ہی شو کرے گا. کرنسی کا سمبل آپ یہاں سے سلیکٹ کروا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا کرنسی کا سمبل چاہیے. اس میں تمام ورڈ کے کرنسی سمبلز دیے گئے ہیں. آپ اپنی مرضی کا کرنسی سمبل سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں ڈالر کا ہی سلیکٹ کر کے اوکے کراؤں گا. یہ دیکھیے اس الفاظ کے ساتھ اب ڈالر کا نشان لگ گیا. اگر میں اس ایریا کو یہاں سے ریموو بھی کر دوں فگر کو اور یہاں پہ کوئی اور فگر لکھتا ہوں 50 لکھتا ہوں اور انٹر کروں گا تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ڈالر کا سائن جو ہے وہ سائن ہو جائے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو اپلائی کروانے کا. اگر اس میں کوئی ٹائم لکھتا ہوں جیسے 2:30 یہ ایک میں نے ٹائم اس پہ لکھ دیا. اب اس ٹائم کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے فارمیٹ کو تو آپ فارمیٹ پر جا کر سیلز پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے آٹومیٹکلی ایک تو آپ کا آپشن کسٹمز کا اپلائی ہوگا. سمپل ایک ٹائم کا آپشن دیا گیا کہ آپ کو ٹائم کا کس قسم کا فارمیٹ چاہیے. نیچے آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہے اردو. یہاں سے لینگویج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہو اور یہاں سے اپنی مرضی کا ٹائم آپ سلیکٹ کریں. یہ میں نے ٹائم سلیکٹ کر لیا. ایسے اوکے کروں گا تو وہی ٹائم فارمیٹ یہاں پر انسرٹ ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ اور فگرز لکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں. فارمیٹ سیل پر جانے کے بعد
اس کے بعد परसेंटेज کا ऑप्शन है कि अगर आप इसको परसेंटेज देना चाह रहे हैं कि ये फिगर 20 लिखी है मैंने इसकी मुझे वो 2 डेसिमल्स तक की परसेंटेज दे, तो वो आप इसे अप्लाई करवा सकते हैं। इस तरह फ्रैक्शन का ऑप्शन है, ये हम आगे चल के फार्मूलों में इसका तफसीली जायजा लेंगे। साइंटिफिक में सिर्फ सिंपल जो है वो साइंटिफिक ऑप्शन आ रहे हैं कि डेसिमल किस तरह शो करे, और आगे इसकी जो साइंटिफिक टेक्स्ट हैं जो हम फार्मूलों में आइंदा इस्तेमाल करेंगे। सिंपल टेक्स्ट है तो सिंपल 20-20 रन देगा। स्पेशल में आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको टाइप देनी होगी, आप यहां से यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तमाम जुबानें दी गई हैं इसके अंदर। ये देखिए जैसे ही मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा तो अब इंग्लिश की सूरत में ये टाइप्स आ गई हैं इसके मेरे सामने। ये टाइप्स हैं, जिप कोड टाइप है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को जो आपने फिगर लिखी है उसको जिप कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिप कोड को सिलेक्ट कर लें फोन नंबर की सूरत में या सोशल सिक्योरिटी नंबर की सूरत में। तो जैसे इसमें ओके करूंगा तो देखिए जैसे सोशल सिक्योरिटी वाला के नंबर्स होते हैं डैश के साथ सेपरेटर्स लगे होते हैं, तो उस सूरत में आपका नंबर जो आपने लिखा होगा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इस तरह से कस्टम सेटिंग्स भी आपकी दी गई हैं। सेल्स के अंदर जाने में कस्टम सेटिंग्स है कि इनमें से जो सेटिंग आपको जरूरत हो, आप यहाँ पे टाइम की सेटिंग है, डेट की सेटिंग है, ये जनरल सेटिंग है, वो करके से आप सेटिंग करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल के फॉर्मेट में इसकी अलाइनमेंट किस तरह से की जाती है। ये दूसरा टैग अलाइनमेंट का दिया गया है। इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट है कि आपने जो टेक्स्ट इसमें लिखा है इस सेल के अंदर उसको आप किस तरह से अलाइन करेंगे। बाय डिफॉल्ट जनरल अलाइनमेंट होती है, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए कि लेफ्ट अलाइन करें, सेंटर अलाइन करें, राइट है या फिल कर दें। जस्टिफाई में पूरा टेक्स्ट आपके सेल के अंदर फैल जाएगा, और सेंटर एक क्रॉस सेक्शन है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट है। ज्यादातर पर यही वाले यूज होते हैं। जैसे लेफ्ट इंडेंट में ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट इंडेंट ही है ये। इस तरह से आप दूसरे सेल देख लेते हैं पोर्शन के। सेंटर करूंगा कि बाय डिफॉल्ट सेंटर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहां से पकड़ के बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। ये देखिए आपका टेक्स्ट इस वक्त सेंटर में है। सेल्स पर गए, आप इसको राइट इंडेंट करें, उसके बाद ये पोजीशन देख लें इसकी, तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन इसकी देख सकते हैं। ये देखिए तो इस किस्म की पोजीशंस आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। उसके नीचे ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपने देखी, इस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट है कि आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका किस तरह से अलाइन हो। सेंटर अलाइन, बॉटम, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड और टॉप का ऑप्शन दिया गया। अगर टॉप करता हूं, ये देखिए टॉप की सूरत में आपका जो टेक्स्ट है सारे का सारा ऊपर अलाइन हो गया वर्टिकली, जबकि बाकी टेक्स्ट जो है वो बॉटम अलाइन हुआ है। तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं। सेल्स में जाकर सेंटर अलाइन कर लें तो ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन थे। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो काफी ज्यादा लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ फार्मूला बार में ले जाकर मजीद इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने इसमें कुछ काफी सारा टेक्स्ट लिया। अब आप गौर कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है ये इसमें खुद ब खुद जो है वो इकट्ठा हो गया है। अगर मैं सेल को छोटा कर देता हूं तो क्या ये सेल मुझे यहाँ पे टेक्स्ट दिखाएगा? डेफिनेटली मेरा टेक्स्ट मिस हो रहा है। तो उस वक्त में यहाँ फॉर्मेट पे जाकर जब सेल पे जाते हैं कि इसमें टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको वो रैप कर दे, इकट्ठा कर दे। तो आप इस पर क्लिक करने से ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट एक ही सेल में रैप हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका सेल टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर इकट्ठा हो चुका है। अगर ये टेक्स्ट रैपिंग इसमें ना मैं करूं, खत्म कर दूं इसको, तो उस सूरत में आपका ये टेक्स्ट जो है सिंगल फॉर्म में भी जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन है मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल्स का ऑप्शन इस सूरत में है कि अगर आप इन दो सेल्स को सिलेक्ट कर लें, ये देखिए मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखकर इन दो सेल्स को इकट्ठा करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और फॉर्मेट पर जाकर सेल्स की कमांड में मर्ज सेल की कमांड देता हूं। तो अब ये देखिए क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो दोनों सेल थे मेरे पास इकट्ठे हो गए और मैंने एक ही सेल में मेरा सारा टेक्स्ट आ गया। बाकी जो मेरा टेक्स्ट था वो खत्म हो गया, जबकि पिछला टेक्स्ट ने ही सारी जगह इसकी ले ली है। इस तरह अगर आप खाली सेल्स को मर्ज करवाएंगे, ये देखिए तो ये खाली सेल्स को भी मर्ज कर देगा। तो ये फायदा है अगर आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेल्स को मर्ज करवा सकते हैं। इन्हें अनमर्ज भी करवाया जा सकता है। यहां से आप जाएं दोबारा से सेल्स के अंदर और मर्ज सेल्स की कमांड को खत्म कर दें तो ये अपनी असली पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। इस तरह से एक और ऑप्शन आपको बताता चलूं, श्रिंक टू फिट का था। इसे अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो एक ही जगह पर फिट हो जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा तादाद में है तो वो थोड़ा जगह को अपनी कम कर लेगा और अपनी आपको एडजस्ट कर लेगा।
اسی طرح سے نیکسٹ اس کے اندر آپشن ہے اس کی ڈائریکشن کا، کہ اس میں جو ٹیکسٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کس پوزیشن میں، یا تو آپ خود یہاں سے ڈگریز اس کی سیٹ کر دیں، یا اس ریڈ بٹن کو کے ساتھ اپنے ڈگری کا جو سائز ہے وہ سلیکٹ کریں. یہ دیکھیے اس میں مائنس میں آ جائے گا اور اوپر کی طرف یہ پلس میں چلا جائے گا. اس کو کیا کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ دیکھیے کچھ اس طرح کی پوزیشن اختیار کر لے گا. آپ اپنی مرضی کی سیٹنگ یہاں کر سکتے ہیں. اگر اسے مائنس کر دیتا ہوں تو اب آپ کے ٹیکسٹ کی یہ پوزیشن بنے گی. آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو آپ کو ضرورت ہو اپنے ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے نیکسٹ آپشنز کی طرف چلتے ہیں سیلز کے. وہ ہے فونٹ سٹائل. بہت ہی آسان آپشن ہے یہ اور بہت ہی خوبصورت کہ آپ نے یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے آپ اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، فونٹ کا ڈیزائن چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی فونٹ اس میں سے لے لیں جو آپ کو فونٹ پسند ہو. اور فونٹ کا جو سٹائل ہے آپ کو اس پریویو ونڈو کے اندر واضح دکھائی دے گا کہ آپ جو فونٹ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کس شکل کا ہوگا. یہ دیکھیے بہت سے فونٹ اس میں دیے گئے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز میں یہ انسٹال ہوں گے. آپ اس میں سے کوئی بھی فونٹ جو سلیکٹ کریں. اس کے بعد فونٹ کا سٹائل ہے کہ ریگولر، ایٹیلک، بولڈ یا بولڈ ایٹیلک. یہ دیکھیے بولڈ پر یہ موٹا ہو جائے گا، ایٹیلک پہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اور بولڈ ایٹیلک پر موٹا اور ٹیڑھا ہو جائے گا. فونٹ کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت سے سائز دیے گئے ہیں. یہاں پہ اپنے 72 تک کی میکسیمم سائز دی ہے. آپ اپنی مرضی سے بھی سائز دے سکتے ہیں. یہاں پر آپ اپنی مرضی سے سائز لکھ دیجیے. یہ دیکھیے فونٹ کا سائز آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے. اگر اس کو آپ لائننگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے سنگل لائن، ڈبل لائن اور مختلف قسم کی لائنوں کے آپشن ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے آپ اپنی لائنوں کے آپشن سلیکٹ کروا سکتے ہیں. یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. میں اپنے ٹیکسٹ کو کلر جو ہے وہ ریڈ دے دیتا ہوں تو یہ آپ کا کلر اس طرح سے شو کرے گا. نارمل کی صورت میں آپ کا ٹیکسٹ اپنی اصلی پوزیشن میں واپس آ جائے گا. یہ تمام جو اس کے اوپر آپ نے چینجنگز کی ہوں گی ختم ہو جائیں گی، تو آپ اس کی یہ چینجنگ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد کلر بھی اس کو ریڈ دے دیتا ہوں. اس کے بعد یہ شرنک تھرو کا آپشن ہے کہ اس کے درمیان ایک لائن لگ جائے گی. یہ دیکھیے اس طرح سے سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ کا آپشن ہے. یہ آپ کے ٹیکسٹ کو چھوٹا اور بڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاص طور پہ جب آپ ڈگری کا سائن یوز کریں گے یا کوئی کیمسٹری کا فارمولا لکھیں گے تب آپ کو ان آپشنز کی ضرورت پڑے گی. تو یہ شرنک تھرو کرنے کا. اب میں اسے اگر اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیے وہ سارے کا سارا ٹیکسٹ جو تھا اس کے اندر آ گیا. لیکن یہ ٹیکسٹ کیونکہ بہت بڑا تھا سائز میں اور میں نے اس کا ڈائریکشن چینج کی ہوئی تھی تو ہم اس کی ڈائریکشن کو الائنمنٹ کو واپس اس کی اصلی پوزیشن میں لا کے اوکے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کا سیل کی کچھ یہ پوزیشن بن گئی ہے. آپ کا ٹیکسٹ اس کے اندر سارے کا سارا موجود ہے. اسے ہم ریپنگ کروا دیتے ہیں. اس سے آپ کا ٹیکسٹ اکٹھا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے سیلز کو بارڈر لگانے کا. آپ چاہتے ہیں کہ سیل کے گرد جب آؤٹ لائن لگ جائے. دیکھیے آؤٹ لائن پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ کے اور آپ کے یہ بارڈر دکھائی دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود سے کوئی اپنی مرضی کے بارڈر سیٹنگ کریں، یہ دیکھیے اسے اوپر کی لائن رہے یا ختم ہو جائے، اس طرح سے نیچے کی لائن باٹم کی رہے یا ختم ہو جائے، اس کے درمیان کراس لگے یا نہیں، رائٹ کی لیفٹ کی ختم ہو یا نہیں، اس طرح سے رائٹ کی ہے اور یہ کراس کا آپشن ہے. یہ سیٹ کر لیں آپ. نن کرنے کی صورت میں آپ کا یہ اصلی پوزیشن میں واپس آ جائے گا اور آؤٹ لائن کی صورت میں اس میں لائن لگ جائے گی. یہاں سے آپ لائن کا سٹائل چوز کر سکتے ہیں، کون سی لائن آپ کو چاہیے. لائن کا کلر سلیکٹ کر لیں اور اسے آپ اوکے کریں گے. تو یہ دیکھیے آپ کے سیل کو جو ہے وہ ایک آپشن ایک جو ہے وہ لائن لگ گئی. اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کا لائن کا سٹائل کس قسم کا ہے. کلر میں اس کا ریڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے آپ کے سیل کو جو لائن ایڈجسٹ ہو چکی ہے. باقی سیلز آپ کو دیکھیے ڈم دکھائی دے رہے ہیں جبکہ یہ جو ہے لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر لائن لگی ہوئی. اس طرح سے فارمیٹ کی کمانڈ پر گئے، سیلز پر گئے، پیٹرنز کا آپشن آ جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر فیلنگ کر سکتے ہیں، سیل کو فل کر سکتے ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ اس میں آپ کلر سے فل کر کے اوکے کریں. یہ دیکھیے آپ کا سیل یلو کلر میں فل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں پیٹرنز ایڈجسٹ کروا دیں. یہ دیکھیے پیٹرنز دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی پیٹرن سلیکٹ کر لیں جو آپ کو اچھا لگے اور اس پیٹرن کو اپلائی کروا دیں تو کچھ اس قسم کی پوزیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. اس طرح سے سیلز کا آخری آپشن پروٹیکشن کا ہے کہ آپ اسے لاک کروا دیں گے جس سے آپ کی ہے کہ پروٹیکشن رہے گی سیلز کی اور آپ ایزیلی اس میں کام کر سکتے ہیں.